ہیری نے اپنی کولیگ رینا سے شادی کی تھی اور شادی کے بعد ہیری نے رینا کو کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ رینا کو سارا دن گھر پر ہی رہنا پڑتا۔ وہ بیچاری سارا دن گھر کے کام کاج میں گزارتی اور باقی کا ٹائم ہیری کے انتظار میں۔ ارے رینا، آج میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے دو خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ تم بتاؤ پہلے کون سی خبر سننا چاہو گی؟ یہ تو بہت مسئلہ ہے۔ چلیں آپ ایسا کریں، پہلے اچھی خبر ہی سنا دیں۔ تو سنو، اچھی خبر یہ ہے کہ میری پروموشن ہو گئی ہے اور اب میری سیلری پہلے سے بھی ڈبل ہو گئی ہے۔ ارے واہ، اتنی اچھی خبر سنائی ہے، اب اس کے بعد بری خبر سننے کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ لیکن چلیں بری خبر بھی سنا دیں۔ میں جانتا ہوں رینا، تم دوسری خبر سن کر بہت اداس ہو جاؤ گی، لیکن رینا بس کچھ دن کی بات ہے۔ اصل میں میری پروموشن کے ساتھ ساتھ میرا ٹرانسفر بھی ہوا ہے۔ اب مجھے دوسرے جنگل میں جا کر کمپنی کے دوسرے آفس میں کام کرنا ہوگا۔ ہاں یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، میں آفس کے کام کو سمجھتی ہوں، لیکن پھر بھی ہیری، ہمارے انڈے ہیں، ہم کیسے وہاں جائیں گے؟ اسی لیے رینا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی صرف میں اکیلا وہاں جاؤں گا، پھر جب انڈوں سے بچے نکل آئیں گے تو میں آ کر تم سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تب تک تمہیں میری غیر موجودگی میں یہاں اکیلے رہنا ہوگا اور ہمارے انڈوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ لیکن ہیری میں اکیلے سب کچھ کیسے کروں گی؟ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے دانا لینے کے لیے گھر سے باہر بھی جانا ہوگا، تو بھلا میں انڈوں کے پاس کس کو چھوڑ کے جاؤں گی؟ اور ویسے بھی ہیری، مجھے تمہارے بغیر بہت ڈر لگے گا یہاں پر۔ تم پلیز کچھ کر کے ٹرانسفر رکوا لو نا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کچھ بھی کرو اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ رینا تم تو جانتی ہو نا آج کل جابس کے کیا حالات ہیں۔ اگر میں نے آفس والوں کو انکار کیا تو وہ مجھے آفس سے نکال دیں گے، پھر مجھے بھلا کہاں جاب ملے گی؟ اتنی آسانی سے جاب تو نہیں مل سکتی۔ اب میں ہاتھ آئی جاب کو ایسے تو نہیں گنوا سکتا نا، تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ رینا میں نے بتایا تو ہے کہ میری سیلری بھی ڈبل ہو گئی ہے، تو میں تمہیں اتنے پیسے بھیج دیا کروں گا نا کہ تمہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم ایک ہی مرتبہ اناج خرید کر گھر میں سٹور کر لینا اور اسی سے اپنا گزارا کرنا۔ اچھا آج آفس میں فیئر ویل ڈنر تھا تو میں تو کھانا کھا آیا ہوں، اور ویسے بھی اب مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھ کر دوسرے آفس کے لیے بھی نکلنا ہے۔ تم ایسا کرو، کھانا کھا کر تم بھی سو جاؤ۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ ہیری تو دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن رینا وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ پورے آفس میں انہیں ہیری ہی ملا تھا ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں ہیری کیسا ہے، وہ ایک دفعہ یہاں سے گیا تو واپس کبھی نہیں آئے گا، وہ مجھے اور میرے بچوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ اللہ جی پلیز میری مدد کریں، کسی طرح سے ہیری کا ٹرانسفر رک جائے۔ لیکن ہیری اگلی صبح رینا کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ آج ہیری کو گئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں، مگر اس نے ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ بھی فون نہیں کیا، نہ ہی اپنی پہنچنے کی خبر کے بارے میں آگاہ کیا۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہونے جا رہا ہے۔ یا اللہ میرے تمام خدشے غلط ثابت ہوں اور ایسا کچھ نہ ہو، مجھے اور میرے بچوں کو ہیری کا سہارا ملا رہے۔ رینا بیچاری ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی کہ اس کا اور ہیری کا ساتھ نہ چھوٹے اور ہیری ان کو نہ بھولے اور وہ سب مل کر ساتھ رہیں۔ وہ بیچاری ہر وقت خود سے ہی باتیں کرتی رہتی، کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو کوستی بھی تھی۔ یہ سب میری ہی غلطی ہے، شانو نے تو مجھے کتنا سمجھایا تھا کہ ہیری ایک اچھا پنچھی نہیں ہے اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، لیکن میں ہی پاگل تھی۔ اب رینا بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب میرا اس دنیا میں میرے بچوں کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہیری واقعی میں ہمیں بھول چکا ہے اور اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔
अब मुझे अपनी और अपने बच्चों की देखभाल और परवरिश खुद ही करनी होगी। मैं ऐसा करूँगी कि सुबह सवेरे निकल जाया करूँगी और जल्दी जल्दी दाना लेकर घर आ जाऊँगी, ताकि बच्चों के जागने से पहले ही मैं उनका खाना लेकर आ जाऊँ। और मैं कोई जॉब भी देखूँगी ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँ। या अल्लाह मेरी मदद करना और मुझे अपने मकसद में कामयाब करना। अभी रीना अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर ही रही थी कि इतनी देर में उसके घर उसकी दोस्त शानू आ गई। अरे शानू, आओ, कैसी हो? कैसे आना हुआ? इतने दिन के बाद तुमने चक्कर लगाया है। बस क्या करूं, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और वैसे भी मैं तुम्हारे घर आना अवॉइड ही करती हूँ। तुम्हें पता है ना, हैरी मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं इस वक्त आई हूँ। मुझे पता था हैरी इस टाइम ऑफिस क्या होता है। अरे नहीं शानू, अब तो हैरी का ट्रांसफ़र हो गया है और वो दूसरे जंगल चला गया है। अच्छा, तो ट्रांसफ़र हो गया है? कब हुआ उसका ट्रांसफ़र और कौन से ऑफिस में क्या है? अरे ये तो मैं हैरी से पूछना ही भूल गई। शानू, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उसका ट्रांसफ़र हुआ कौन से ऑफिस में है। शानू, दरअसल हैरी को गए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मगर उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। वो मुझे कहकर गया था कि वहाँ से मुझे पैसे भिजवा दिया करेगा, जिससे मैं अपना और बच्चों के लिए राशन ले आया करूँगी, मगर उसने तो वहाँ जाकर एक फ़ोन कॉल तक नहीं की। शानू, मुझे लगता है हैरी मुझे भूल गया है, उसने मुझे धोखा दिया है। अरे नहीं नहीं रीना, ऐसा मत सोचो, वो तुम्हारा शोहर है, उसकी तरफ से अपना दिल मैला मत करो। हो सकता है वो काम में बिजी हो गया हो। तुम्हें तो पता है ना, नई नई जॉब लगी है तो कैसा होता है। नया ऑफिस है, नई जगह है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम अपना और अपने बच्चों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन से बताना, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं बच्चों को घर में अकेला छोड़ कर आई थी। अब रीना अपने अंडों की बहुत ही ज़्यादा हिफाजत कर रही थी, क्योंकि अब किसी भी वक्त अंडों से बच्चे बाहर आ सकते थे। मैं रात के खाने के लिए कुछ बना लूँ। रीना किचन की तरफ जाने लगी कि उसे आवाज़ आई, मम्मा, मम्मा, मम्मा। अरे मेरे बच्चे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आ। हैरी जब नए ऑफिस में गया तो वहाँ उसकी कोलीग थी बीना। बीना बहुत ही प्यारी थी, बहुत हाईली क्वालिफाइड थी। उसकी और बीना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हैरी ने अपने माजी के बारे में बीना को कुछ भी नहीं बताया, इसलिए बीना भी हैरी को पसंद करने लगी और फिर चंद ही दिन के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों को कंपनी की तरफ से एक बहुत ही शानदार घर मिला था। देखो बीना, मैं चाहता हूँ कि अब तुम जॉब छोड़ दो और तुम घर पर बैठो और घर के काम काज करो। मैं हूँ ना कमाने के लिए, मैं तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी करूँगा। ओह कम ऑन हैरी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई घर के काम करने के लिए तो नहीं की ना, और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। देखो, घर के काम काज के लिए तुम्हारा काम है कि तुम मुझे मेड रख के दो, ठीक है? तुम मेड अफोर्ड भी कर सकते हो। मैं घर के काम काज करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो अपना कैरियर परस्यू करना है, अंडरस्टैंड? तो मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे कहने पे जॉब छोड़ूंगी या मैं घर के काम काज में बैठी रहूंगी। अब तो हैरी बहुत ही पछताया। वो सोच रहा था, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इस मर्तबा मैं इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया। मुझे रीना की तरह इसे भी पहले ही मना कर देना चाहिए था। अगर ये पहले मान जाती तो मैं इससे शादी करता, वरना मैं इससे शादी ही ना करता। अब क्या करूं, इसे कैसे मनाऊं? लेकिन कुछ भी हो, जॉब तो मैं इससे छुड़वा के ही रहूँगा। हैरी की नेचर ही ऐसी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ पार्टनर उससे आगे निकले, और उसे मालूम था रीना भी उससे ज़्यादा क्वालिफाइड थी और उससे ज़्यादा टैलेंटेड थी, और अब बीना भी हैरी से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड और टैलेंटेड थी।
ہیری بجائے اس کے کہ اپنے ٹیلنٹ کو پالش کرتا، مزید ایجوکیشن حاصل کرتا، وہ اپنی لائف پارٹنر کو ہی جاب کرنے سے منع کر دیتا تھا تاکہ اس کا کوئی کمپٹیشن ہو ہی نہ سکے۔ لیکن اب کی بار اس کا پالا بینا کے ساتھ پڑا تھا اور بینا کسی صورت پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب تو ان کے 2 پیارے پیارے بچے بھی تھے، لیکن ہیری نے ابھی تک اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بینا جاب چھوڑ دے اور گھر پر بیٹھ کے بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ بچوں کی وجہ سے بینا کو آفس سے جلدی چھٹی ہو جایا کرتی تھی، جبکہ ہیری رات کو لیٹ آتا تھا۔ بینا مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لے آؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ لیکن ہیری میں نے تو کھانا نہیں بنایا، آج آفس سے آ کر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں ریسٹ کر رہی تھی۔ میں نے تو اپنا کھانا آرڈر کر دیا تھا، تم ایسا کرو ابھی رات کے لیے میرا اور اپنا کھانا آرڈر کر دو پلیز۔ بینا تم جانتی ہو میں کھانا آرڈر کر کر کے تھک گیا ہوں، برسوں ہوئے کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھایا، اب بس آج تم کھانا خود ہی بناؤ گی، میں کوئی آرڈر نہیں کر رہا۔ تو ٹھیک ہے، میں خود ہی کر دیتی ہوں۔ بینا میں تم سے کہہ رہا ہوں میں باہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، آج تم گھر پر ہی کھانا بناؤ گی۔ میں تو کھانا آرڈر کر رہی ہوں، تمہیں کھانا ہے تو کھاؤ اور نہیں تو سو جاؤ۔ ہیری رات کو بھوکا ہی سو گیا۔ وہ صبح اٹھا تو بینا ابھی تک بچوں کو لے کر سو رہی تھی۔ وہ باہر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے رینا کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، مجھے رینا کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اسی دھوکے کی سزا ملی ہے۔ رینا تو کتنی اچھی تھی، میری ایک مرتبہ کہنے پر اس نے اپنی جاب چھوڑ دی اور ہر وقت گھر پر رہتی تھی، میرا انتظار کرتی تھی، میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ اور بینا، اس شادی کے بعد میں نے تو بینا کے ہاتھ سے کھانا کوئی 2-3 مرتبہ ہی کھایا ہوگا، اور اب تو بینا میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اب مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، میں ساری زندگی ایسے نہیں رہ سکتا۔ ہیری ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں بینا بھی آ گئی۔ ہیری بینا سے کہنے لگا، دیکھو بینا، اب بہت عرصہ ہو گیا ہمیں ایسے رہتے ہوئے، اگر تم میری باتیں مانو گی تو ہی ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے، ورنہ ہمارا گزارا مشکل ہے۔ اب تمہیں جاب ہر صورت میں چھوڑنی ہوگی اور گھر پر رہ کر اپنے بچوں کا اور میرا دھیان رکھنا ہوگا۔ میں باہر کے کھانے روز روز نہیں کھا سکتا، اب میری صحت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اگر تمہاری صحت خراب ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے ہیری؟ تم اپنے لیے کھانا خود بنا لیا کرو۔ اب یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپنا جاب اور اپنا کیریئر سب کچھ چھوڑ کر گھر پر بیٹھ جاؤں۔ دیکھو ہیری، میں تمہیں 1000 مرتبہ بتا چکی ہوں، میں اپنی جاب کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میری صحت کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے مجھے باہر کا کھانا کھانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ تو ہیری، میں نے تمہیں اس کا حل بتایا تو ہے، تم اپنا کھانا خود بنا لیا کرو۔ اور دیکھو پلیز، ابھی میں صبح صبح سو کر اٹھی ہوں تو میرا موڈ خراب مت کرو۔ تم اپنا یہ صحت خراب ہونے کا رونا میرے سر پہ آ کے مت رہو، اور تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن پلیز مجھے اس وقت تم تنگ مت کرو۔ آج ویکینڈ ہے، میں اس کو ہنسی خوشی گزارنا چاہتی تھی اور تم نے صبح صبح ہی میرا موڈ خراب کر دیا۔ تو ٹھیک ہے بینا، پھر تم اپنا ویکینڈ انجوائے کرو، اور میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا بینا۔ مجھے افسوس ہے کہ اب ہمارے بچوں کو اور تمہیں میرے بغیر ہی رہنا ہوگا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میرا ریزگنیشن لیٹر بھی میں نے اپنے آفس میں پوسٹ کر دیا ہے، کل تک انہیں مل جائے گا۔ تو ٹھیک ہے ہیری، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے بچوں کو تم سے بہت اچھا اور بہتر فیوچر دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے آلریڈی نینی تو ہائر کی ہوئی ہے، اب میں انہیں کچھ عرصے بعد ڈے کیئر میں ڈال دوں گی، اس کے بعد ان کا اسکول سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ میں بہت ایزیلی افورڈ کر سکتی ہوں، اور تم ایک لوزر ہو، اسی وجہ سے تم نے مجھ پر پابندیاں لگانے کا سوچا، اور جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی
तो अब तुमने अपनी सेहत खराब होने का ड्रामा शुरू कर दिया है और अब तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। तो हैरी, वो दरवाज़ा है, तुम आराम से जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। मैं बहुत जल्द अपने बच्चों को लेकर अपनी मम्मी डैडी के पास अब्रॉड चली जाऊंगी। अब की बार हैरी ने पक्का फैसला किया था। उसने वाकई ही में ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया था और अब वो बीना और बच्चों को छोड़कर भी वहाँ से निकल गया था। हैरी उसी जंगल में वापस आ गया जहाँ वो रीना और अपने अंडों को छोड़कर गया था। हैरी जंगल के अंदर नहीं गया, लेकिन बाहर ही एक दरख्त पर बैठ गया। उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि इतने में वहाँ शानो आ गई। अरे अरे, तुम हैरी हो ना, है ना, मेरी दोस्त के हस्बैंड हैरी। हाँ, मैं हैरी ही हूँ। शानो, क्या तुम मुझे बता सकती हो रीना और मेरे बच्चे कैसे हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अल्लाह ने तुम्हें 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए थे। रीना बहुत उदास थी, तुम उसे छोड़कर चले गए थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था हैरी? हम में से किसी को कुछ मालूम नहीं था। तुम तो अपने जंगल का पता भी नहीं बता कर गए थे, इसलिए कोई तुम्हें कैसे ढूंढता। लेकिन हैरी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारी बीवी और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक रात शदीद बारिशें हुई और जंगल में बहुत सख्त तूफान आया। तुम्हारी बीवी और बच्चे घर में सो रहे थे। इतने सख्त तूफान की वजह से उनका घर टूट के गिर गया और वो सब पानी में बह गए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की हैरी, मगर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मेरी रीना, मेरे बच्चे, या अल्लाह, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई है। अब मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ रोऊंगा और रोते रोते ही मर जाऊंगा। देखा दोस्तों, हैरी ने अपनी ज़िद, अना और गुस्से की वजह से कितनी ज़िंदगियां बर्बाद की और आखिर में उसे अपने धोखे का कितना बुरा अंजाम मिला। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।